صاحبان ضیاء وقار خدا کو منانا تھا، مصطفیٰ کی خانقاہ پہ چلے گئے۔ اب بات تو ختم ہو گئی، رضامندی کے لیے حضور کو منا لیا، دیٹس آل۔ اور رب نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اللہ نے فرمایا میرا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ بولو سبحان اللہ، اونچا بولو، ذوق سے بولو سبحان اللہ۔ تو اپنی جانوں کو لیے بیٹھے ہیں ہم لوگ، ادھر کئی مائیاں آ کے بیٹھی ہوتی ہیں، سر باندھا ہوتا ہے، پیرو مڑے سردا درد نہیں جلتا کا، کوئی کہتا ہے جی ماں جنکا ستائد ہے، میرے پتر مجھے نہیں چھوڑتے، کوئی کہتا ہے میرا گھرے والا جڑا نا وہ پٹھڑی تو لتھے ہے، وہ مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھے یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے، مجھے خرچہ نہیں دیتا۔ آپ تو یہ پریشانیاں لے کے نکلے ہیں، اور رب فرماتا ہے ان پریشانیوں کو تو چھوڑنا، تیری جان سے بھی زیادہ قیمتی کملی والا ہے۔ اونچا بولو سبحان اللہ، شوق سے بولو سبحان اللہ۔ اور گڈی جانی ہوئے کراچی تے بندہ بہ رہے منصر علی گڈی تے آگے ہون بس انشاءاللہ تھوڑا ٹائم میں کراچی آنے ہی آ رہا ہے۔ اللہ تم سے مصطفیٰ کی رضا مانگتا ہے، آپ اپنی رضا بتاتے ہیں، میرے ٹھڈے میں درد ہے، میرے گھرے دی پریشانی ہے، میرا آٹا مکے ہے، میرا فلانی چیز ہے، میرے بچے خراب ہیں، میرا گھرے والا ٹھیک نہیں، میرا یہ سارے معاملات ادھر چھوڑ، کملی والا راضی کر لے تیری پریشانیاں چلی جائیں گی۔ بولو سبحان اللہ، شوق سے بولو سبحان اللہ، سب کی طرح آواز ہے، بولو سبحان اللہ۔ جانوں سے بھی افضل ہم اپنی جان اولاد میں دیکھتے ہیں، اپنے پتروں میں دیکھتے ہیں، اپنی اولاد کو کانٹا بھی چبھ جائے تو ہم کہتے ہیں او میری جان اب کچھ ہو گیا۔ بیوی بچوں کے لیے ہم کہتے ہیں یہ ہماری جان ہے، ماں باپ کے لیے کہتے ہیں ہماری جان ہے، اور رب فرما رہا ہے تمہاری جانوں سے بھی افضل ہے۔ اور رب کا قرآن تو یہ کہتا ہے، حضور کی زبان کیا کہتی ہے؟ یہ بھی حضور کی زبان ہے، قرآن بھی حضور کی زبان ہے، اور حدیث بھی حضور کی زبان ہے۔ حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں دنیا والو تم اس بات کو اپنے دل پہ لکھ لو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں، من والدہ وولدہ، اپنے ماں باپ، اپنے آل اولاد، اپنے بینک بیلنس، اپنی پراڈو، اپنی گاڑیاں، اپنی دولت، اپنا انبار، اپنی جائیدادیں، اپنی پراپرٹی، سب سے زیادہ اور اس سے بھی زیادہ اگر مصطفیٰ سے تعلق نہیں ہے تو آپ کا ایمان مکمل ہے نہیں۔ تو صاحبان ضیاء وقار حضور علیہ السلام کو منانا ہے۔ 12 ذی الحجہ شریف کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہوا، آپ کو شہید کیا گیا۔ کتنی ذی الحجہ کو؟ 12 ذی الحجہ کو۔ وہ بھی کوئی شخص ہے جو صحابہ سے پیار نہ کرے، جس کو حضور کے ستاروں سے پیار نہیں، اسے قرآن کے پاروں سے کیا پیار ہوگا؟ حضور کے قرآن کے پاروں سے وہ پیار کرے گا جو صحابہ ستاروں سے پیار کرے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ وہ شخص جو اہل بیت سے تعلق اور وابستگی کا پرچار کرتا ہے مگر اصحاب رسول کا گستاخ ہے، ایسے شخص کو اصحاب رسول کی بغض اور عناد کی وجہ سے
اسے آل نبی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ دشمن صحابہ ہے. تو 12 ذی الحجہ کو لکھ لو، اپنے دل پہ لکھ لو 12 ذی الحجہ شریف کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قتل عام ہوا، آپ کو شہید کیا گیا. اور 18 ذی الحجہ شریف کو ہمارے لیے اصحاب رسول کا ذکر کریں بے بانگ دوہل ڈنکے کی چوٹ پہ. ہم اصحاب رسول کی جوتیاں ہماری آنکھوں کا سرما ہے. بولو سبحان اللہ. اور ان کی قدر و منزلت کو، ان کی شہادت پر ہم سراپا احتجاج ہے. جس نے حضرت عثمان بن عفان کا قتل کیا. لیکن یہ دوگلا پالیسی کیوں؟ جو کلیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، جو حضرت عثمان بن عفان کے لیے کلیہ ہے، بتاؤ علی کا قاتل کس زمرے میں رکھو گے؟ ذکر علی پر عداوت، کینہ، بغض کیوں؟ اصحاب رسول کے بے بانگ دور خطاب کرنے والے، ان کی شان بیان کرنے والے ہیں ہم لوگ. لیکن جب ہم اصحاب رسول کی بات کریں تو آپ سننے کے لیے 2 گھنٹے بیٹھ جائیں. ذکر کریں علی کی تو دل میں عداوت، دل میں کلنج. تو معلوم ہوتا ہے آپ کا اصحاب رسول سے تعلق کچا ہے. بولو سبحان اللہ. اونچا بولیں سبحان اللہ. رب کو منانا تھا، مصطفیٰ کو منانے کا کہہ دیا. النبی حضور فرماتے ہیں، رب فرما رہا ہے معبود النبی بالمومنین، مومنوں کی جانوں سے افضل ہیں. مومنوں کی جانوں سے افضل، مومنوں کی جانوں سے افضل ہے. اب معلوم ہوا کہ حضور کی ذات تو اتنی اشرف اور اتنی اعلیٰ ہے. ہمارے ملک میں فرقہ وارانہ فسادات جگہ جگہ پہ ہو رہے ہیں. مسلک کریسی ہے. 1906 سے پہلے کوئی پاکستان پاک و ہند کے اندر اہل حدیث نہیں تھا. 1906 سے پہلے پاک و ہند میں کوئی اہل حدیث نہیں تھا. غور سے سننا ہے. آپ نے جب میں سن کا ذکر کروں تو آپ نے بولنا ہے سبحان اللہ. 1896 سے پہلے 1896 سے پہلے کوئی پاک و ہند میں بریلوی نہیں تھا. بولو سبحان اللہ. اونچا بولیں سبحان اللہ. اور 1807 سے پہلے پاک و ہند کے اندر کوئی دیوبندی نہیں تھا. بولو بھائی سبحان اللہ. 1807 سے پہلے. اور 250 ہجری سے پہلے کوئی حنبلی نہیں تھا. 250 ہجری سے پہلے. پھر 200 ہجری سے پہلے کوئی شافعی اور مالکی نہیں تھا. 200 ہجری سے پہلے. اور لگ بھگ 100 ہجری سے پہلے کوئی حنفی، کوئی مالکی، کوئی جعفری نہیں تھا. بلکہ سارے محمد مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والے تھے. بولو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. صبا کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، صبا کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا. صاحبان جی علی وقار، اب تو پتہ چل گیا یہ ساری گیمیں کل کی ہیں.
رسول کے زمانے میں نہ بریلوی تھا، نہ بابی تھا، نہ دیوبندی تھا، نہ اہل حدیث تھا، نہ مالکی تھا، نہ شافی تھا، نہ حنبلی تھا. یہ سب گیمیں تو بات کی ہیں. اب حضور سے پوچھتے ہیں رب کو منانا تھا تو رب نے بتایا النبی بالمؤمنین من انفسہم، تم مومنوں کی جانوں سے بھی افضل ہے محمد مصطفیٰ. اب مصطفیٰ کی جو شان و مرتبہ ہے وہ مومنوں کو کیا ادراک، ہم کو اور آپ کو کیا ادراک. اب حضور نے اپنی جان کسے کہا، اپنی جان کسے کہا؟ قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا. ہم نے رب منانا تھا تو رب نے مصطفیٰ پہ بات پھینک دی، کہا وہ تمہاری جانوں سے بھی افضل ہے مومنوں کی. اب مصطفیٰ کو منانا ہے، قرآن تو بتا کیا حقیقت ہے کہ حضور کو منانے کا کیا طریقہ ہے. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یہاں تک تو بات ہمیں سمجھ آ گئی. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. حضور آپ نے فرمایا کہ مبائلے والے دن میں جن کو پتر بنا کے لے کے گیا ابنانا و ابناکم میں حسن اور حسین ٹھہرے، ونسانا و نساکم میں سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا ٹھہری. بولو سبحان اللہ. اب حضور بات یہاں تک آ گئی کہ یہ تو چلو آپ کے جسم کے ٹکڑے ہیں سارے، یہ تو آپ کے جسم کے حصے ہیں نا. آپ کا پتر، اب اس پہ بات کر لیتے ہیں. ملکہ دا پتر ملک ہو سی، خانہ دا پتر خان ہو سی، چودھریاں دا پتر چودھری ہو سی. پچھلے دنوں گولڈا شریف والوں کی کیسٹ چل رہی تھی، لوگ اسی پہ بات کر رہے تھے. جی پیر دا پتر پیر نہیں ہو سکتا، پیر دا پتر پیر نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا پیر دا پتر پیر نہیں ہو سکتا مگر سید دا پتر سید ہی ہو سکتا ہے. بولو سبحان اللہ، اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ. ابنانا و ابناکم، مباہلے والے دن حضور جن کو پتر بنا کے گئے، لے کے گئے ساتھ، وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے کے گئے اپنا خون بنا کے، اپنے بیٹے بنا کے. وَنِسَانَا میں اپنی بیٹی خاتون جنت کو ساتھ لے کر گئے. اور یا رسول اللہ یہ بات تو ہم سمجھ گئے کیونکہ وہ آپ کا جزو ہیں، آپ کا جہاں آپ کی ذات ہے. ہم آج 1400 سال گزر کے جو آج میرے ہاتھ چومتے ہیں، سیدوں کے ہاتھ چومتے ہیں، اس میں ہم سیدوں کا کمال نہیں، وہ خون مصطفیٰ کو چومتے ہیں. بولو سبحان اللہ. وہ ہمارے ہاتھ تھوڑے ہی چومتے ہیں، ان کے دل میں جذبہ یہ ہوتا ہے کملی والے تک پہنچنا ہے تو اولاد رسول کا دامن پکڑ لو، ان کا ہاتھ چومو. یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی. حضور یہ جو آپ نے فرمایا انفسنا و انفسکم، میں اپنی جان لاتا ہوں تم اپنی جانیں لاؤ. حضور آپ کی جان کیا ہے؟ کیا آپ کی جان آپ اپنا اشارہ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی جان لاؤں؟ حضور نے فرمایا جو میرا چچا زاد بھائی بھی ہے اور میرا داماد بھی ہے، میں نے اس کا کہا ہے علی کا کہ میں اپنی جان لاتا ہوں. دنیا والوں اس آیت کو اس زمرے میں لا کے رکھو. النبی اولا بالمؤمنین انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. محمد مصطفیٰ کی جو جان ہے وہ علی المرتضیٰ ہے. علی اتنے افضل ہیں کہ مومنوں کی جانوں سے بھی افضل ہیں. تو میں تجھے حدیث رسول سمجھاؤں. بڑی بڑی محفلوں میں کچھ عرصہ پہلے جلسوں میں نعرے لگتے رہے، حدیث رسول بیان ہوتی رہی،
من سب نبی فاقتلوہ، من سب نبی فاقتلوہ، من سب نبی فاقتلوہ۔ تو ہمیں تو بڑا ہی خوشی ہوتی تھی کہ میرے نانا کا محمد کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو ان کو گالی دے، منصبہ جو گالی دے، حضور کا فرمان ہے گردن اڑا دو اس کی، منصب نبی فاقتلوہ، اس کی گردن کو کاٹ دو، اس کا زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ لیکن حضور منصب نبی فاقتلوہ، جس نے نبی کو گالی دی اس کے لیے تو حدیث رسول سمجھ آ گئی کہ اس کو قتل کر دینے کا حکم ہے۔ تو حضور سے پوچھ لیتے ہیں حضور آپ کو گالی دینا کیسا ہے؟ تو حضور نے فرمایا دنیا والوں میں نے تمہیں بتلانا ہے، رب راضی کرنا تھا، تو قرآن نے کہا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ تم مومنوں کی جانوں سے بھی اللہ کا محبوب افضل ہے۔ تو رب نے فرمایا میری جان علی ہے، بولو سبحان اللہ، میری جان علی ہے۔ اور فرمایا جو میں نے یہ کہا ہے نا من سب نبی فاقتلوہ، میں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے من سب علی، من سب علی، جو علی کو گالی دے فقط سبنی، حضور نے فرمایا اس نے مجھے گالی دی ہے۔ بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، شوق سے بولو سبحان اللہ۔ من سب علی فقط سبنی، علی کو گالی دینے والا در پردہ مصطفیٰ کو گالی دیتا ہے۔ آپ حضور پر سب کرنے والا وہ تو ڈائریکٹ، لیکن مصطفیٰ کی زبان کا جو معیار ہے، حضور نے فرمایا جو علی کو گالی دے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک شخص، ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہ آ کے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے علی کے ساتھ کچھ شکایات ہیں، علی کے بارے میں میرے دل میں کچھ تحفظات ہیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس کے علی کے خلاف کچھ ہائی لائٹڈ پوائنٹ ہے جو میں علی کے خلاف آپ کی بارگاہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ علی نے یہ کیا، علی نے وہ کیا، علی نے یہ کیا، علی نے وہ کیا۔ حضور علیہ السلام سنتے رہے، جتنی دیر تک وہ باتیں کرتا رہا حضور کے چہرے کا رنگ بدلتا رہا۔ بولو سبحان اللہ۔ حضور رحمت للعالمین ہے، یہ وہ ہستی ہیں، اس پاگلہ عورت، مکے کی اس پاگلہ عورت کی جو پاگلہ تھی، صحابہ کو بیان کرتے ہوئے چھوڑ دیا، اس نے اشارہ کیا تھا حضور کو، اور حضور علیہ السلام نے اس کو چھوڑ کر اس بزم کو جو صحابہ کی سجائی ہوئی تھی بیان کر رہے تھے، چھوڑ کر اس کافرہ عورت کی بات سننے چلے گئے۔ اور وہ کافرہ عورت پاگلہ تھی، وہ باتیں کرتی رہی اور حضور روتے رہے۔ بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کو پتہ ہو کوئی بندہ پاگل ہے، وہ چاہے جتنا ہی بات کر لے آپ کو رونا نہیں آئے گا۔ کیوں؟ آپ کہیں گے پاگل ہے، پاگل ہے، رونا نہیں آئے گا۔ حضور کو پتہ تھا یہ پاگلہ ہے، اور وہ باتیں کر رہی تھی، حضور کے اشک بہہ رہے تھے۔ بولو سبحان اللہ۔ وہ جتنی باتیں کر رہی تھی جھوٹ موٹ کی کر رہی تھی۔ حضور واپس آئے، صحابہ نے پوچھا حضور آپ کو پتہ ہے وہ پاگلہ ہے، آپ اتنی دیر وہاں پہ کھڑے رہے، اتنی دیر اس کی باتیں سنتے رہے، تو حضور آپ آ جاتے، آپ آ جاتے، آپ کیوں رکے رہے؟ تو حضور نے فرمایا صحابہ، میں صرف صحابہ کے لیے
نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں کائنات کی ساری مخلوقات کے لیے، چاہے وہ عاقل ہے، چاہے پاگل ہے، چاہے وہ سمجھدار ہے، چاہے علم والا ہے، چاہے اشراط الارض ہے، چاہے نباتات ہیں، چاہے جنات ہیں، چاہے عرشی ہیں، چاہے ملک ہیں، سب کے لیے میں رحمت للعالمین ہوں۔ وہ پاگلہ تھی، اس کا سوچ فکر، میں محمد رحمت للعالمین ہوں، یہ میرا معیار ہے۔ اور حضور علیہ السلام کو وہ صحابی حضرت مولا کائنات مولا علی کے خلاف باتیں کرتا رہا اور حضور سنتے رہے، جتنی دیر سنتے رہے۔ اب جج کا کیا کام ہوتا ہے؟ جب بندہ کوئی فیصلہ دے کے جج کے پاس جاتا ہے، وکیل صاحب جاتے ہیں، جرح ہوتی ہے، بیان ہوتی ہے، گواہ ہوتے ہیں، اس پر تفصیل سے بحث مباحثے کے بعد فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب جلال میں آئے تو جلال میں آ کر حضور نے رخ انور ادھر پھیرا صحابی کی طرف اور پھیر کر کہنے لگے، ما تریدون من علی، تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ یہ فیصلہ نہیں کیا کہ میں علی کو بلاؤں گا، اس سے پوچھوں گا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو بات کر، یہ نہیں کہا تم علی سے کیا چاہتے ہو۔ پتہ لگا مصطفیٰ کو علی اندر سے جاننے والے ہیں۔ النبیوں بالمؤمنین من انفسہم، اور پھر اسی کا استنباط لیتے ہوئے، اسی کو ساتھ لیتے ہوئے قرآن نے کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا۔ حضور کو کیا ضرورت تھی اس کے لیے گاؤں کو بلانے کی؟ کیا ضرورت تھی علی کو بلا کے پوچھتے؟ حضور کو پتا تھا علی انفسنا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ سامعین کرام، یہ قدر عید غدیر مومنوں کے لیے، حلالیوں کے لیے اصل عید ہے۔ بکرے کو نیچے رکھ کے ذبح کرنے والے ٹرائی کر حضرت اسماعیل کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اپنے بشیر کو، اپنے رشید کو ذرا چھری کے نیچے لا۔ تیری بیوی تیرے خلاف FIR تھانے میں کرائے گی، کوئی گواہ ہو نہ ہو، تیرا پتر تیرا گواہ بن کے تجھے پھٹے چڑھائے گا۔ جی تو ایک نبی اسماعیل کی قربانی سمجھ نہ پایا، امام حسین کی قربانی کو کیا سمجھے گا؟ سامعین کرام، یہ قدر معیار ادب عشق مصطفیٰ، عید غدیر حلالیوں کی عید ہے۔ عید غدیر وہی منائے گا جس کو یہ ادراک ہے کہ نبی نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ سامعین کرام، یہ قدر قرآن نے کہا ہے نا، میں تو نہیں کہتا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری جانوں سے بھی افضل ہیں۔ اور جان اپنا اللہ کے محبوب نے فرمایا میری جان کیا ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا۔ اور علی علیہ السلام انفسنا میں آتے ہیں۔ اور ابھی جیسے جیسے علم زیادہ ہونے لگا ہے، حدیثیں نئی پبلش ہونے لگ پڑی ہیں۔ ابھی حدیث کے راوی فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے سے نبی